أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اس آیت میں جو بیان ہے اس سے پہلے ان آیتوں سے اوپر پچھلے جو کئی رکوعوں پر مشتمل آیات گزرے ہیں ان میں جن کے مزاج میں طبیعتوں میں فکروں میں خرابی تھی، ایسی خراب فطرت والے انسان تم سے پہلے بھی گزرے، جن میں 5 نمونے پیش فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا، ہود علیہ السلام کے قوم کی فطرت، شرارتیں، زندگی کے دوران میں خرابیاں جو پیدا کیں، صالح علیہ السلام کے قوم کے حالات، خاص طور پر وہ خرابیاں جو اس زمین میں پیدا کی اور پھیلائیں۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، اور پھر اور سب سے بڑی خرابیاں شعیب علیہ السلام کی قوم کے، ان کے تذکرے کرنے کے بعد ان کے ہلاک و برباد کرنے کی وجوہات کو بھی بیان فرمایا۔ پھر یہ بھی ذکر فرمایا اگر یہ لوگ ایمان کے تقاضوں پر، یعنی انسانیت کو باقی رکھنے والے طور طریقے، عادات و اطوار کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے، اگر ان چیزوں کے اوپر وہ قائم اور باقی رہتے ہیں تو ان کو ہلاک و برباد کر کر دنیا سے ختم کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ اپنی اصل موت سے پہلے ہی انہوں نے موت کو کھینچ کر لا لیا۔ ان ساری چیزوں کو جو انتہائی اختصار کے ساتھ پس منظر پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ ثم، پھر ان ساری چیزوں کے بعد جو واقعات ذکر کیے گئے، جن کی فکر و طبیعت خراب تھی، ثم، ان تمام چیزوں کے بعد پھر مزید وضاحت جو اس امت سے جڑے ہوئے قومیں تھیں، یہود اور نصارہ، ان میں سے ذکر یہودیوں کا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوموں کا، ان یہودیوں کو یہودیت کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی صرف اللہ کی کتاب جو تورات تھی اس کے احکام پر انسان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کئی انبیاء کو بھیجے، جس کی تعداد کم سے کم 4000 سے لے کر بعض روایت میں 70,000 پیغمبروں کا تک تذکرہ ملتا ہے۔ جب جب خرابی پیدا کیا انسانوں نے، اللہ نے پھر ایک نبی کا انتخاب فرمایا، اللہ کے کلام کو اچھی طرح سمجھا دو، بتا دو۔ یہ تو ہوتا رہا ہے، لیکن ان سے پہلے جہاں سے ابتدا ہوئی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی، تو ثم بعثنا، پھر ان تمام کے بعد ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، ہمارے سارے نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ۔ آیت کی جمع آیات ہے، آیت کے معنی حکم، آیت کے معنی نصیحت، آیت کے معنی نشانیاں، یہاں آیات سے مراد ہے معجزات۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجے۔ اسی سورے میں اس واقعے کی تھوڑی تفصیل کے بعد وہ تفصیل بھی آئیں گی، کتنے معجزات دیے تھے، وہ کیا کیا تھے۔
یہاں سے اس چیز کی ابتدا ہوتی ہے. کم و بیش آدھے پارے تک اسی واقعے کی بڑی طویل تفصیل پیش ہونے لگتی ہے، جس کے دوران میں کئی ایک حکمتیں ہیں جو اس امت کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر جو 9 تھے، اور 9 معجزے ایک ساتھ تو نہیں تھے، اس کو یقین دلانے کے لیے، نافرمان کو نافرمانی سے بچانے کے لیے، فرما برداری کا طریقہ راستہ بتانے کے لیے. فرما بردار ہو جائے تو اس کو اس کی مملکت پر قائم اور باقی رکھنے کے لیے، اس کی قوم کو حکومت اور مملکت پر باقی رکھنے کے لیے، جن نعمتوں سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو سب سے بڑی حکومت، مملکت، طاقت، سب کچھ، اس کے ساتھ اس کو باقی رکھنے کے لیے 20 سال تک وہ جملہ اس طرح قدرت کے نمونے اللہ تعالیٰ نے، جس کو معجزہ کہتے ہیں، بواسطے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام 9 معجزات کے ساتھ بھیجے. تو اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہوتے ہیں بندوں کو سدھار کی طرف لانے کے لیے. وہ غفار ہیں اور غفور ہیں. ان کی غفاری اور غفوریت اور جو رحیم ہیں، رحیمیت، مہربانی کی صفت کو سمجھ کر، اور بندہ اپنی بے بسی والی کیفیت کو سمجھ کر پلٹ جائے اور وہ معاف کر دے. نہ صرف دنیا میں معافی، جب یہاں مل جائے تو آخرت میں بھی معافی. تو ہمیں تمام 9 معجزات کے ساتھ بھیجے فرعون کے پاس، وہ ملائی اور تمام فرعونیوں کے پاس، فرعون کے جو ہم نوا تھے، پوری مملکت، سرکاری محکمہ اور ان کے تحت چلنے والی ساری رعایا، قوم، سب اس کو سمجھ جائیں. ٹھیک ہے حاکم نہ مانے تو وزراء تو قبول کرنا تھا، حاکم اور وزراء نہ مانے تو رعایا تو ماننا تھا. کوئی مائل نہیں ہوا، لہذا عذاب بھی ایسا بھیجے، حکومت کا ہر فرد، حکمرانی کرنے والا، بادشاہ کہلانے والا، اس کے ساتھ وہ تمام کے تمام اس میں شریک و کار جو تھے اقتدار کے اعتبار سے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا گیا. ایسے حالات اسباب بنائے اللہ تعالیٰ نے، سب کے سب نیکی کا مقابلہ کرنے کے عنوان سے نکل پڑے، نکلوایا اللہ تعالیٰ نے اور سب کو ہلاک و برباد کیا. وہ کیسے کیا، وہ طویل تفصیل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو انہوں نے کیا خرابی کیا تھا، آخری رزلٹ، نتیجہ، فَظَلَمُوا بِهَا، ان تمام کے تمام معجزات کے ساتھ ظلم کیا. ظلم کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو حقیقت نہ مان کر اس کے لیے دوسری چیز کہہ دینا، یہ ظلم ہے. لڑکے کو لڑکی کہنا یہ ظلم ہے، لڑکی کو لڑکا کہہ دینا ظلم ہے، تھپڑ کو انعام کہہ دینا یہ ظلم ہے. یہ حقائق خداوندی معجزات تھے، انہوں نے ظلم یہ کیا جو پوری طرح ماننے اور قبول کرنے کے بالکل قریب تھے، سمجھ میں آنی والی چیز تھی، نہ سمجھ کر یہ ظلم کیا. یہ تو جادوگر ہے، یہ جادوگری ہے کہہ دیا، یہ ظلم کیا. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نمونوں میں سے ہر چیز کو انکار کر دیا. یہ حقیقت تفصیل ایک سے زائد مرتبہ ذکر کی جا چکی ہے. معجزہ کہتے ہیں ساری دنیا مل کر جس کو کر نہیں سکتی. دنیا کیا کرتی ہے، ذرائع اسباب پر، ایسا کیے تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں کیے تو ایسا ہوتا. پتھر پھینکے تو مار لگتا، نہیں تو نہیں لگتا. فطری اسباب کے اوپر کچھ نئی چیز ایجاد بھی جس کو کرنا کہتے ہیں، انہی چیزوں کی بنیاد پر کڑیاں ملا کر کرتے ہیں.
اور اس میں یہ سارے کے سارے اسباب کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اسباب سے جوڑے ہیں۔ یہ اسباب سے ہٹ کر اور ہٹا کر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسی چیزیں کرواتے ہیں جس میں انسان کی عقل کی سمجھ کے باہر ہوتی ہے بات۔ ہر نبی کو نبی صادق ہیں، دنیا کے انسان کو سمجھانے کے لیے ہر نبی کو معجزہ دیتے ہیں۔ ان کو نبی ماننا اسی شرط پر ہے کہ معجزے کے اظہار کے بعد ہی نبوت کی تصدیق، نبی صادق ہیں کا یقین۔ ان تمام چیزوں کو جادوگری کہہ دیا۔ اور یہ معجزات، جو قوم جس میدان میں اپنا کمال پیدا کر لیتی ہے اسی کمال کو قدرت سے توڑ کر بتاتے ہیں۔ وہ قوم اس قدر فن جادوگری میں، کہانت میں اتنے آگے نکل گئے تھے، اسی کو توڑ والی قسم کی چیز سب سے پہلا معجزہ آپ کو وہی دیے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ لے کر چلنے والے جو عصا تھا، ڈنڈا تھا، اسی کو حقیقی سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جادوگروں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ ساری مملکت کے ماہرانہ جادوگری سے تعلق رکھنے والے ہر ایک کو بلا بھی لیا۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ جادوگری نہیں ہوتی، ایمان بھی لا لیا۔ نتیجے میں انہیں حکومت کے طاقت کے بل بوتے پر ان کو کاٹ بھی دیا۔ کٹنا انہیں اور اچھا لگا کیونکہ ایمان کی حقیقت سمجھ میں آئی تھی، لیکن اس نے اسی کے پر قائم رہا کہ جادوگری تو توڑ اللہ تعالیٰ اسی سے کرتے ہیں۔ واقعات بہت سے مشہور معروف ہیں۔ جب اسی قوم کو عذاب کی، ہلاکت کی کا جب حکم اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو دیے، جتنی بھی قوموں کو عذاب بھیجا گیا ہے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، قیامت تک بھی جو ایسے واقعات ہوں گی اس کے پیچھے واسطہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جبریل علیہ السلام ہی کو رکھا ہے۔ تو اس واقعے کے تحت جو مشہور و معروف ہے، حقیقت اللہ خوب جانے کہ جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ تم خود تجربہ کر کے دیکھ لو یہ اس غلط عمل میں کس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں، جادوگری میں۔ یہ عملیات وغیرہ سب جادوگری کی قسمیں ہیں، چاہے انہیں موکل کہو، شیطان کو، سب کو سب ایک ہی بات ہے۔ یہ سب کے سب ضلالت اور گمراہی کی چیزیں ہیں، عقیدہ ایمان اس سے جڑی وابستگی سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مؤثر حقیقی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس سے ہٹانے والی چیزیں ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام جب پہنچے جنگل کے علاقے میں، چرواہے کے پاس جو تنہا اپنے بکریاں چرا رہا تھا، یہ ایک واقعہ مشہور ہے، طالب زمانے سے سنتے آتا ہوں، مجھے پڑھنے میں تو ملا نہیں۔ اس چرواہے سے پوچھے، انسانی شکل میں آئے تھے جبریل علیہ السلام، اس سے کہے میاں اس وقت جبریل کہاں ہے بتاؤ۔ فوراً زمین پہ بیٹھا، ایک کاڑی لیا، لکیر آڑے تیڑے، وہ کیا فن تھا پتہ نہیں، کھینچ کے کہا میں پورے 7 آسمان کی چکر کاٹ کے آ گیا تلاشی لے کر، جبریل وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ٹھہرو ذری دیر، اب زمین میں کہاں پر ہے وہ دیکھ لیتا ہوں۔ پھر لکیریں کھینچا، کہا کہ پوری زمین کو بھی چھان لیا، وہاں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو میں جبریل ہوں یا تو آپ جبریل ہیں، میں تو چرواہا ہوں تو آپ ہی جبریل ہیں۔
واللہ عالم۔ اس واقعے کو کثرت سے ذکر کیے ہیں، اور یہ خرابی آج بھی موجودہ زمانے میں ہے، اس لیے اشارتاً کہ جتنے عملیات وغیرہ فلاں ہیں، سب اسی قسم کی کڑیاں ہیں جو اللہ کی مخلوق کو ستانے کے سوا کچھ نہیں، زندگیاں برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں، اختلافات و نفرتیں بڑھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہر چیز کا وجود ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بیکار نہیں پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ بندہ اس میں پھنس کر اس کا استعمال غلط جو کرتا ہے وہ خرابی۔ تو الغرض تو اس آیت میں ہے کہ اللہ تبارک ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو حقیقت نہیں کہہ کر انکار کر دیا، یہ ظلم ہے۔ الزام دے دیا کہ پیغمبر نہیں، یہ جادوگر ہیں، جو بتا رہے ہیں یہ جادوگری ہے۔ یہ پورے جو آنے والی تفصیلیں آدھے پارے تک، اس کے خلاصہ سب سے پہلے رزلٹ نتیجہ ذکر کر کر اب تفصیل کیسے بتاتے ہیں۔ لہذا فنظر، اب دیکھو، اب تم یہاں سے دیکھتے چلو، سنتے چلو کیا کیا تفصیلات ہوئی۔ یہ حقائق خدا بندی کا انکار کیسا کیا انہوں نے، یہ کس قدر شریر تھے۔ دیکھو تم، اب یہ خطاب اس امت کے لوگوں سے، ہر یہ سننے والے سے، یہ پڑھنے والے سے، قرآن جب تک موجود ہے اور اس کے حقائق کو جاننے والے، ان سے خطاب ہے۔ فنظر، اب ذرا غور کرو، دیکھو اب کیف کان عاقبۃ المفسدین، یہ غلط طریقوں سے فساد اور بگاڑ پھیلا کر جو دنیا میں رکھا تو ان کا برا انجام ہوا کیسے۔ تو ہر ایسے طریقے کا انجام برا ہی ہو کر رہے گا۔ ایک بات سمجھنے کے لیے اب اس چیزوں کو سنو، قصہ سنانا مقصد نہیں ہے قرآن کا، قصے بنانا بتانا ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہوتے، ہر زمانے کے انسان کے بگاڑ کے طریقے بتاتے، صرف اور صرف چند نمونے پیش کیے ہیں، وہ بھی اسٹوری، قصے کے طور پر نہیں، ایمان سے جڑے ہوئے جھلکیاں ہیں، یعنی ہر اسٹوری کے ہائی لائٹس ہیں، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک ایک چیز ذکر کر کر رکتے ہیں۔ قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کے سننے والے کو، یہی قرآن جو کسی کو سنا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے یہ نصیحت کی چیزیں، تاکہ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکے۔ اب تم غور کرو، دیکھو یہ کس قدر فسادی تھے، خراب انسان تھے، ہدایت کی ساری چیزوں کے باوجود ضلالت کو، گمراہی کو، بددیانتی کو اختیار کیا، جو کم و بیش آج کا انسان بھی اس میں مشغول و مصروف ہے۔ اب یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ وقال موسیٰ، پیغمبر موسیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے کی تفصیلات سورہ طٰہٰ میں مذکور ہے، آگے پاروں میں آئیں گے۔ جب یہ فرمایا تو پیغمبر بننے کے بعد والی بات ہے، تو ان کو پیغمبری دینے سے پہلے تک کی بھی تفصیل کلام پاک میں موجود ہے۔ ان کے پیدا ہونے کی تفصیل تک کلام پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو پیدا فرمایا وہاں سے بھی تفصیل موجود ہے، ان کی پرورش کی تفصیل موجود ہے، اپنی ماں کے دودھ پینے کی تفصیل موجود ہے کلام پاک میں۔ اس طرح 40 سال گزرے، اس کی تفصیل یہاں نہیں، اصل واقعے کی تفصیل شروع کر دی گئی۔ فرعون کو ایک خواب پڑا تھا، اس سے پہلے بھی ایک حقیقت ہے،
وہ چیز بھی کلام پاک میں تفصیل ہے. ان یہودیوں کا اصل ملک شام، سیریا، ملک شام، سیریا، ملک شام، اس میں فلسطین داخل. موجودہ تقسیم کے لحاظ سے فلسطین ایک مملکت ہے، ملک شام مملکت ہے. ملک شام میں داخل اور شامل مصر الگ مملکت ہے. واقعے کی ابتدا یوسف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی، ان چھوٹے فرزند سے پیغمبر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بہت زیادہ لگاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بچوں کو نہیں چاہتے تھے، لیکن اس میں بھی حسد پیدا ہوا. حسد کی وجوہات میں سے یہ بھی تھا، دیگر سب بھائی ان کی مائیں الگ تھیں، وہ ایک ماں سے تھی. حضرت یوسف اور بنیامین دوسری ماں سے تھے. اس اعتبار سے بھی بھائیوں میں جلن ہو گئی. چھوٹے ابھی معصوم تھے، اس وقت ان کو ہلاک و برباد کرنے کی تجویز طے کیے. سورہ یوسف وہ پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے. یہ وہاں سے اس کے کڑیاں ملتے ہیں. بالآخر ملک شام میں قحط چل پڑا، بہت زیادہ قحط. دانے دانے کے لیے ہر کوئی ترسنے لگا، تڑپنے لگا. ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے آنے لگے روٹی اور روزگار کو فراہم کرنے کے لیے. ادھر پیغمبر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعزاز عطا فرما دیا. مصر کی مملکت میں وزیر فائنانس بنا دیے گئے. پوری مملکت کا پیسہ اور مال اس پہ خرچ کرنا، اور آپ کے اندر صفت دیانت کے کمال کو دیکھ کر یہ عہدہ آپ کے حوالے ہوا تھا، بلکہ آپ نے طلب کر کے لیا تھا. اطراف و اکناف کے ممالک تک پہنچتے تھے، سب کی مدد ہوتی تھی. اس ضمن میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی آئے، لے کر گئے. اس کی تفصیل یہ ہے. الغرض اس کے بعد سارے کے سارے پیغمبر یوسف علیہ السلام آنے کے بعد پھر یہیں پر رہ گئے، بس گئے. اب ان کی نسل بھی پھیلی، بس گئی. ہزاروں 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 کی تعداد میں ہو گئے. اب ملک شام کی وطنی کہلانے کے بجائے ملک مصر کے نیٹیو ہو گئے، اصل وطنی بن گئے. ملک مصر میں قوم دوسری ہے، قبطی کہتے ہیں. اب یہ یہودی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا. چلتے 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 بعد میں یہ فرعون جب آیا، جس کا نام قابوس ہے، اور دیگر نام بھی عربی الفاظ میں بھی ولید بن مصعب بن ریان کے نام سے، یعنی قابوس. فرعون لقب ہے وہاں کے بادشاہ کا. یہ جو ان تمام فرعونہ میں یہ فرعون جو تھا قابوس نامی، یہ بڑے شریر مزاج کا نکلا، بڑے سخت مزاج کا نکلا. مملکتوں میں ایسے افراد آتے جاتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی آپ سیاسی اعتبار سے جائزہ لیجیے.
فلاں جگہ کا حکم ایسا ہے، فلاں فلاں شدید، آپ کو جائزہ لیں گے۔ یہ دنیا کی تبدیلیاں ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی بتا دینا کیا ان سارے حالات میں کیا انسان بگاڑ کی طرف چلے جائے، انسانیت ختم کر دے وغیرہ۔ اس کے ظلم و زیادتی سخت گیری کو دیکھ کر اس نے کیا کہہ دیا تھا، جتنے یہودی ہیں کیونکہ اصل یہ ہمارے وطن کے نہیں ہیں، ہم ان سے کام لیں گے۔ شیطانی تجویز ایک یہ بھی سوجی تھی، یوسف آئے تھے کیسا، انہوں نے ڈال دیا کنویں میں، ڈال دیا کنویں سے اٹھائے، پھر اس بچے کو بیچ لیا، اس بچے کو خریدا تھا، اسی مصر کے حکمرانوں میں سے ایک حکمران نے خریدا تھا جس کو مصر عزیز کہتے ہیں۔ تو اس نے بڑی دور کی سوچی، کہہ دیا ہمارے باپ داداؤں کے خریدے ہوئے غلام اور غلاموں کی نسل ہیں، لہذا ہمارے ملک میں بڑے کام کے ہیں، یہ ویسے تھے غلام۔ یہ لفظ سننا آپ کے لیے آسان ہے، غلام کی حقیقت سمجھنا زیادہ دشوار ہے۔ غلام کو آپ قتل بھی کر دے تو قانونی جرم نہیں، خریدے ہوئے جیسا چاہے کرو تو ظلم نہیں، لہذا غلامی کے کام ان کے حوالے کر دیے، لازم کر دیے انکار پر سزا، چاہے وہ سزا قتل کی ہو۔ زندہ حالت میں زمین پہ ٹھہرا کر بڑے بڑے کیلے مارے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ انتہائی ذلت و خواری کی زندگی دنیا ایسا کرتی ہے اقوام کے اوپر۔ یہ ساری وضاحت گزرے ہوئے چیزیں زمانے کی، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے، قرآن یہی تو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تو اس فرعون کو خواب پڑا، یہ حقیقت ہے۔ کہ ایک آگ آئی ہے فلسطین کی طرف سے، بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ، بڑی آگ آئی، ملک مصر میں داخل ہو گئی، سب کچھ جلا دے رہی، ہلاک کر دے رہی، سب پریشان ہیں، مگر جتنے یہودی ہیں وہ بڑے مزے میں۔ ایسا خواب دیکھا، یہ نجومی جادوگری یہ تو پھیلی ہوئی تھی، کموں میں سب نے ایک ہی تعبیر بتائی کہ اندازہ لگا لیا یہ پہلے وہاں کے رہنے والے یہاں بس گئے ہیں، تو وہاں سے آ کر یہاں جو بس گئے ہیں وہ آگ یہی ہے۔ اسی آگ کے اندر ان بسے ہوئے لوگوں میں سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اس مملکت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہ کہنا تھا، اب اس نے آرڈر جاری کر دیا، اس قوم کے سارے جوانوں کو قتل کر دو۔ عمل بھی شروع ہو گیا۔ روایت کے مطابق کم و بیش 12,000 نوجوانوں کو کاٹ بھی دیا گیا۔ پھر اسی کے قوم کے افراد فرعون سے کہے آپ کیا کر رہے ہیں سرکار، یہ سب نوجوان ہٹے کٹوں کو آپ مار دیں گے تو پھر کل کے دن یہ غلامی کے کام کون کریں گے، ہم کو کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، پیدا ہونے والے بچوں کو مار دو، جتنے میل ہیں مرد بچے ان کو مار دینا۔ پھر اس میں بھی کہ فلاں سال کے بچوں کو مارنا، فلاں کو نہیں مارنا۔ مثلا 71 والوں کو مار دینا، 72 والوں کو چھوڑ دینا، 73 والوں کو مار دینا، 74 والوں کو چھوڑ دینا۔ یہ اصول بتا دیتے جس کے پر ان کا یقین جادوگروں پر، کاہنوں پر۔ اتنے سارے انتظامات کے باوجود کم و بیش 70,000 بچوں کو مار بھی دیا گیا اسی نظام اور قانون کے تحت۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کیے جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے وہاں سے تفصیل ہے، 40 سال کی تفصیل ہے۔ پھر جوان تھے آپ، پورے مکمل 30 سال کے جوان ہوئے تھے۔ 15 سے 30 سال تک اس کو نوجوان کہتے ہیں، جوان نہیں ہے وہ۔
بچہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نوجوان۔ یہ عمر میں خالی جوش والے ہوتے ہیں، ہوش کی کمی رہتی ہے۔ پوری مکمل جوانی شروع ہوتی ہے 28، 29، 30 سے، یہ 40 پہ ختم۔ 40 سے 50 کے درمیان میں جوانی کے مرحلے سے کھسک رہا ہے، بڑھاپے کی منزل اس میں داخل ہو رہی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ادھڑ عمر۔ ایک اعتبار سے جوان بھی، ایک اعتبار سے بڑھاپا۔ 50 سال کے بعد شیخ بوڑھے کی تعریف ہوگی، اس کے بھی کئی سٹیپس ہیں۔ ٹھیک 30 برس کے تھے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے انتظامات کیے، اس کی تفسیر قرآن میں جگہ جگہ۔ اسی کے قاتل کو، اسی کے دشمن کو، اسی کے دشمن کے دل میں پیار بھر کر شاہانہ طریقے سے پرورش ہونے لگی، پھر ایسے سبب بنائے، پھر ان کا خوف ہوا تو ٹھیک 30 سال کے تھے، وطن چھوڑ کر جان بچانے کے عنوان سے بازو والا ملک مدین تھا، وہاں چلے گئے۔ وہاں پہنچتے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ان کو۔ وہاں پیغمبر موجود تھے، شعیب علیہ السلام۔ ان کی ایک بچی سے نکاح کے انتظامات ہوئے، وہ بھی تفصیل ہے پارے 20 میں۔ اب وہ سہارا دینے کے لیے اور مہر کی ادائیگی کے لیے جو شرط لگا دی پیغمبر نے، 8 سال تک میرے باغات وغیرہ کی، میرے بکریوں کو چرانے کی، گھر میں کھانے اور پینے کی، ایک مہر اور کھانے پینے کی اجرت کے طور پر 8 سال خدمت کی شرط کے ساتھ شادی کیا۔ جس میں آپ بکریاں بھی چرے، فلاں بھی کرے، سب کرے۔ شرط یہی رکھی گئی، بالفاظ دیگر مہر ایسا باندھ دیا گیا، 8 سال تک خدمت کرو گے، 10 سال کی ہے تو اچھا ہے۔ پارے 20 میں اس کی تفصیل ہے۔ انہوں نے کہا 8 سال حسب معاہدہ میں تو کروں گا، 8 اور 10 سال تک کا کرنا یہ میرے اختیار کی بات ہے۔ چنانچہ پورے 10 سال کے ٹھیک 40 برس ہو گئے، اب نبوت عطا کرنا ہے۔ وہاں سے نکل پڑے، نکلے تو اپنے ملک کو، مصر کو نکلے۔ راستے میں پیغمبری ملی، اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئے گی۔ اس کے بعد والی چیز یہاں شروع ہوتی ہے۔ پیغمبری دینے کے ساتھ فی الوقت 2 معجزے دیے، عصا اور ید بیضاء۔ اس کی تفصیل بھی اگلے پاروں میں آئے گی، وہ سب میں۔ اب اصل چیز یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں جاتے ہی آپ اللہ تعالیٰ اس کا ریہرسل بھی کرا دیے تھے۔ معافی یدی کا یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں پوری تفصیل ہے، پورا پریکٹس بھی کرا دیے تھے، کیسا ہونے والا ہے، ایسا کرو جا کر۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ لمبی کہانی شروع کر دی، یہ وہ چیز ہے میرے ہاتھ میں، میں اسے بکریاں کو ہانکتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، اس کو ٹفن لے کے جاتا ہوں، وہ کرتا ہوں سارے کام۔ مقصد یہ معلوم کرنا بھی نہیں تھا، ایک چیز بتانا تھا۔ کوئی چیز بتانے کے لیے بھی سوال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب کرتے ہیں نا آپ کے کام۔ القی معافی یدی کا یا موسیٰ، ذرا نیچے چھوڑ کے تو دیکھو اے موسیٰ۔ اللہ کے حکم نیچے چھوڑے، چھوڑتے ہی حقیقی سانپ، بالوں والا اژدھا، سانپوں میں سب سے بڑا سانپ، موسیٰ علیہ السلام کی ہائٹ 10 گز کی تھی، آپ کا ڈنڈا بھی 10 گز کا تھا، وہ ہائٹ سے بھی لمبا ہو جاتا، حقیقی۔
اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا ڈالنے پر ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوتا، آپ گھبرانا نہیں، یہ نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا ڈال دو موسیٰ۔ ڈالتے جب ہو گیا، وَوَلَّىٰ مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ، کاننا جان، جان کہتے ہیں چھوٹا پتلا سانپ، بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، تیزی کے ساتھ جیسا سانپ جاتا ہے اس طرح اس کیفیت میں جب وہ حرکت کرتا دکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے خوف کی، ہیبت کی انتہا اس قدر ہوگی کہ پلٹ کر دیکھنے کا وَلَّىٰ مُدْبِرٌ، پاؤں پیٹھ کو لگا کر اتنی تیزی کے ساتھ دوڑنا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پلٹ کے دیکھنے کا بھی ہوش نہیں، بس دوڑے 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 دوڑے، اتنی ہیبت والی کیفیت، پیغمبری کمال درجے کی ہمت دینے کے بعد یہ کیفیت ہے تو ہم عام آدمی کے پاس کیا کیفیت ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف یا موسیٰ لا یخاف لدی من المرسلین، رسول جو ہوتے ہیں گھبراتے نہیں، یہ مشق ہے، آگے بڑھو، ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگاتے جھکا تو ڈنڈا ہے۔ اب اس کا ریموٹ کنٹرول اللہ نے یوں بتا دیا، جس ارادے سے ڈالو وہ کام کرے گا، سانپ کے ارادے سے چھوڑو سانپ بنے گا، اس ڈنڈے کو پتھر پہ مارو پانی نکلنے کے ارادے سے تو پانی بہے گا، اب یہ کام بند کرنے کے ارادے سے اس کو ہاتھ لگا دو، اٹھا دو تو پھر وہ بند ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہر کام کوئی ارادے کے اوپر ہوتا ہے، اذا اراد اللہ یقول لہ کن فیکون، بس یہ کیفیت عطا کر دیا۔ آپ پہنچے، وہ پہنچ کر سب سے پہلے محل تو آپ کا مانوس تھا، آپ اسی میں پلے بڑے ہوئے، صدر دروازہ مین ڈور پر جہاں اندر فرعون تشریف فرما ہوتے ہیں، ڈنڈے کو دروازے کے اوپر کھٹکھٹانے کے نوان سے چھوڑے تو غیر معمولی ہیبت ناک آواز، اس میں خود بے چینی پیدا ہو گئی اس کے اندر۔ خیر آمنا سامنا ہوگا، یہ آمنے سامنے والی سے یہاں سے واقعے کی ابتدا یہاں سے۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون انی رسول من رب العالمین، انسان تو ہوں سارے انسانوں کے جیسا، لیکن ایک درجہ بڑھ گیا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے رب العالمین کی جانب سے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی سب سے پہلے اس کے متکبرانہ جو فکر انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کروا کر ہر ایک سے پوجا کرواتا تھا، کہہ دیا کہ رب العالمین ہے وہ، تو پرستش کے عبادت کے لائق نہیں، اس رب کی جانب سے اللہ نے مجھے رسول منتخب کر کے بھیجا ہے۔ جاتے وقت ساتھ میں پیغمبر ہارون کو بھی لے لیے، اس کی تفصیل بھی دوسری جگہ ہے۔ حقیق، حق تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں مذاق کی بات نہیں، مسخرہ پن نہیں ہے۔ اللہ اقول علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی چیز غلط کہنا یہ ہرگز مناسب نہیں میرے اوپر بھی، یعنی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ سچ حق اور سچ ہے کہ میں رسول ہوں، رب العالمین وہ ہے، تو رب نہیں، سارے انسان تیرا میرا سب رب نے ہے، الا الحق، جو کہہ رہا وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا خجیتو کا، یہ بات کے حق ہونے کے اوپر میں نے ایک واضح نشانی دلیل بھی لے کر آیا ہوں جو رب کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے پاس دلیلیں جادوگری کی فلاں فلاں کی ہیں، میں رب کی طرف سے لایا ہوں۔ بس ایک درخواست ہے آپ سے، جو حال بنا کر رکھا ہے یہودیوں کا ناقابل سماعت کی حد تک پہنچ گیا ہے، بس ایک اجازت چاہتے ہیں، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دو، ہم اپنے اصل وطن نکل جاتے، ملک شام چلے جاتے، نہ تمہاری نافرمانی کی نوبت آئے، نہ ہم کو سزا کی نوبت آئے، ہم جائیں گے تو وہاں چلے جاتے ہیں۔
اب یہ تو بہت بڑی چیز تھی، یہ جائیں تو پھر خدمت کون کرے گا اب ان کے سارے مصریوں کی؟ زراعت باڑی کے سارے کام ان سے، تعمیرات کے سارے کام ان سے، گرمی اور سردی اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور آج بھی لیبرز کو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہونا، کام کرو، گرمی زیادہ ہے ہم نہیں جانتے، سردی زیادہ ہے ہم نہیں جانتے، ہم کو کام چاہیے، کمی ہوئی ہم بات کریں گے، کمی ہوئی ہم ڈانٹیں گے، کمی ہوئی آپ کی مقررہ اجرت میں کمی کریں گے، یہاں تو غلام کے درجے میں سزا دیں گے، اجازت نہیں، اجازت نہیں۔ اتنا سنتے ہی فرعون نے کہا ان کنت جیت بھی آیا، ٹھیک ہے آپ کے بیان کے مطابق دلیل بھی یعنی ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ بھی آپ لائے ہیں، ہاں فاتح بیا ہاں پیش تو کرو، بتاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بتاؤ تاکہ مان تو لیں۔ ان کنت من الصادقین، ہم کو یقین نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارے قول کے مطابق کہ میں رسول ہوں، میں دلیل بھی لے کر آیا ہوں جو ناقابل انکار ہے، تو اگر لائے ہیں تو پیش تو کرو۔ آپ نے پیش کر دیا، پیش کرنا آسان تھا، ہاتھ میں تھامے ٹھہرے تھے، ہاتھ کھولنا تھا، ڈنڈا گرنا تھا، گرا، فالقا عصاہ آپ نے ڈال دی، اوپر سے نیچے چھوڑنے کو القاء کہتے ہیں۔ فیضا یا چھوڑتے ہی اعضا بن گیا، اعضا بن گیا، بالکل واضح حقیقت میں۔ اعضا بھی کیسا، اتنا بڑا، منہ کھولا تو 40 گز جیسا منہ کھولا، اس کے محل کے ایک جانب پہ بس ایک جبڑے میں لیے جیسا، اتنی ہیبت طاری ہوئی، کچھ دیر کے لیے سمجھ میں نہیں آیا، سمجھنے کے لیے وزراء سے، سیکریٹریز سے اب مشورہ طلب کیا۔ اب اگلی آیتوں سے اس کی تفصیل، ایک تو یہ چھوڑا، پھر اس کے بعد فرمایا اے فرعون یہ کیا ہے جانتے آپ؟ یہ کیا ہاتھ ہے نا، ہاتھ ہی معلوم ہے نا، گریبان میں ڈالے پھر نکالے، ہزاروں 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 واٹس کی روشنی والا، جس میں تیزی بھی نہیں، چلن بھی نہیں، اطمینان جیسے منور ہی منور روشنی۔ تمہارا بھی تو ہاتھ ہے نا، پھر اب دوبارہ ڈالے اسے رائے سے، پھر سادہ سیدھا ہاتھ۔ 2 معجزے بھیجے تھے، تو فیضا یا بیضاء الناظرین دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن 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 روشن۔ اب یہ کیفیت دیکھتے ہی ذری دیر کے لیے تو اس کے ہوش میں کچھ نہیں رہا، اس کے وزراء نے، مشیروں نے مشورہ دیا جلدی مت کیجیے سرکار، وقت لیجیے، ان کو ادھر جانے دیجیے، ایک وقت لیجیے، اس کے انتظامات کریں گے۔ اب وہ کیفیت اگلی آیتوں سے تفصیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔